بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، اب آپ کو باضابطہ طور پہ پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان کی حکومتیں IMF کے ساتھ کیا ڈیل کرتی رہی۔ نگران وزیر اعظم نے یہ کہہ کر تمام کہانی واضح کر دی ہے کہ IMF کی مرضی کے بغیر بجلی کے معاملات اور دیگر معاملات میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کافی حد تک IMF کے کنٹرول میں جا چکی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس لیے عوام کی آواز یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے حقیقت پسندی کی طرف آ جائیں۔ حقیقت پسندی کیا ہے؟ کہ 5,000 ارب روپے سالانہ کی جو رعایت، جو سہولت کرپٹ اشرافیہ کو دی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج ہمیشہ کی طرح ایک قدم آگے بڑھے اور فوجی قیادت یہ کہے کہ ہم وہ مراعات واپس کرتے ہیں جو بجلی کی صورت میں ہمیں حاصل ہے، جو پیٹرول کی صورت میں ہمیں ذاتی استعمال کے لیے حاصل ہے، ہم وہ واپس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عدلیہ کا امتحان شروع ہوگا، کیونکہ بنیادی سوال یہ ہے کہ مشکل میں پاکستان ہے، پاکستان کے 22 کروڑ انسان ہیں، تو اگر آج اشرافیہ قربانی نہیں دے گی تو کیا اشرافیہ صرف لوٹ مار کرنے کے لیے؟ تمام ادارے اپنے واجب الادا بل ادا کرنا شروع کر دیں۔ کراچی کی ایک اسٹڈی ہمارے اس نظر سے گزری ہے کہ جرمنی سے ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہ الیکٹرک کے حوالے سے اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ کراچی میں بجلی کے بل نہ بھرنے والوں کی تعداد اتنی بڑی نہیں جتنا بڑا واویلا ہے۔ سب سے بڑا ڈیفالٹر گورنمنٹ سندھ تھی اور بہت سارے ادارے تھے۔ یہ رویہ اب نہیں چلے گا۔ اب آپ کو قانون قاعدے کے مطابق چیزوں کو چلانا پڑے گا۔ جس طرح دنیا بھر میں چیزیں چل رہی ہیں، آپ کو اسی طرح چلنا پڑے گا۔ دیکھیے، نفرت ایک دن میں پروان نہیں چڑھتی، نفرت بتدریج پروان چڑھتی ہے۔ آج پاکستان کے بہت سے عوامی طبقات پاکستان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، پاکستان کے مرکز سے گریز کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہم انہیں صرف غدار کہہ کے جان چھڑوا سکتے ہیں؟ یہ ہماری غلطی ہوگی، یہ بے وقوفی ہوگی، یہ نادانی ہوگی۔ ہمیں مرض کو سمجھنا ہے اور اس کا مداوع کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ تو یہ جو فرق ہے، ایک یہاں ہے اور دوسرا زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس فرق کو کچھ کم کرنا ہوگا۔ پاکستان کے اداروں کو برباد کرنے کی بنیاد سب سے پہلے میاں نواز شریف نے رکھی تھی۔ میں آج آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے نائب تحصیلدار اور ASI کوٹے پر تقسیم کر دیے تھے۔ اس کے بعد آج تک وہ مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری ہے کہ کون کتنی نوکریاں بانٹے گا، کون کتنی نوکریاں دے گا۔
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने प्लेसमेंट ब्यूरो बनाकर इसी तरह नौकरियां अपने लोगों को बांटी थी। तो पाकिस्तानी कौम का जिम्मेदार कौन है? आप अपने अपनों को जब बांटते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा नफरत, उसका नतीजा लाताल्लुकी निकलता है, और पाकिस्तान में लाताल्लुकी बढ़ रही है। आप अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ देकर लाताल्लुकी का ख़ात्मा कर सकते हैं। देखिए, ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा है कि चीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की कोई जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, सियासी जमात। अगर हम ये बात मुसलसल 1 साल से कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की तमाम जमातें अशराफिया की हैं, ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये ख़ानदानी जमातें हैं। नवाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी, मौलाना फजल रहमान एंड कंपनी, वली खान एंड कंपनी, ये कंपनियां हैं। तो जब ये लोग इक़्तिदार में आते हैं तो अपने ज़ाती कारोबार को फ़रोग़ देते हैं, ज़ाती मफादात के लिए काम करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमतें आवाम के लिए कुछ नहीं करती। वो डेवलपमेंट फंड भी अपने जैसों को देती हैं और उन्हें खुल के खेलने का मौका देती हैं। आज मैं आपके सामने एक और आर्टिकल रख रहा हूं। ये मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। आर्टिकल 5 पढ़ लीजिए। आर्टिकल 5 में लिखा है कि पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान का वफादार होगा। तो जो वजीर आजम के मनसब पर आएगा, जो वजीर बनेगा, जो पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा, वो तो इसके हट के एक और हल्फ भी उठाता है। सवाल ये पैदा होता है, जब वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, सियासतदान हैं और अकामा इस्तेमाल करते हैं बाहर, क्या उनका किरदार पाकिस्तान से वफादारी का है या नहीं? आर्टिकल 5 की रूह से उनके किरदार का तयन करने का वक्त आ गया है। तमाम हुक्मरानों ने, तमाम सियासतदानों ने कौमी वसाइल को जब लूटा और पाकिस्तान को कंगाल किया, तो क्या इस आर्टिकल की वायलेशन उन्होंने नहीं की? जब वो वायलेशन करते हैं तो फिर फौज आगे आती है, फिर कहते हैं आर्टिकल 6 भी लिखा हुआ है। भाई आर्टिकल 6 तो बाद में लगेगा, पहले वायलेशन करने वालों पर आर्टिकल 5 लगना जरूरी है कि उन्होंने अपने हल्फ से रूगर्दानी की है, उन्होंने अपने हल्फ की नफी की है। तो IMF से मुआहिदे किसने किए हैं? जितने मुआहिदे किए हैं वो सब के सब पाकिस्तान की कौम के गले पड़ चुके हैं। अब पाकिस्तान की फौज जिस तरह पेशरफ्त कर रही है, फौज से मुराद फौजी क़यादत, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक के कि वो करप्ट लोगों से रिकवरी करे, पकड़ ले उन्हें और कहे कि ये दौलत पाकिस्तान की है, जो आपने लूटी है ये वापस कर दे। अगर सऊदी शहजादा ये कर सकता है, अगर दुनिया भर में जदीद जमहूरी ममालिक में ये हो सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान तो वो मुल्क है कि जहां का चीफ जस्टिस खुद शराब पकड़े और बुरी तरह नाकाम हो जाए जब वो शराब शहद में तब्दील कर दी जाए। इससे बड़ी कोई दलील है? बिजली की चोरी, बिजली की लूटमार, गैस की चोरी, गैस की लूटमार, पेट्रोल की महंगाई, आटे की महंगाई, ये सब कुछ अब चीफ साहब आपकी टीम को कंट्रोल करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो बेजारी बढ़ती चली जाएगी, बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, और वो बेचैनी किसी भी लम्हे बड़े नुकसान को जन्म दे सकती है। हमारे इर्द गिर्द आलमी साम्राज्यी ताकतें मौजूद हैं और भारत
ہمیں ایک لمحے کے لیے رعایت دینے پہ تیار نہیں ہے، تو اشرافیہ کی ان سیاسی جماعتوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور پاکستان میں ایک عوام کی پہلی جماعت سب کو مل کر بنانی ہے۔ ہم نے اس پہ بات چیت شروع کر دیا۔ آج ہی سردار اورنگزیب صاحب سے ہم نے مذاکرات کیے ہیں ایبٹ آباد میں، اور آج ہی ہم نے کراچی میں مذاکرات کیے ہیں۔ پاکستان کے تمام علاقوں میں بیزاری کا یہ لیول ہے کہ جیسے ہی ہماری آواز KPK میں پہنچی ہے، بلوچستان میں پہنچی ہے، گلگت میں پہنچی ہے، ہر طرف سے پذیرائی مل رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، PTI، ان سب نے پاکستان کی قوم سے خوشحالی چھینی ہے، اور آج کا پاکستان بلا شبہ IMF کے پھندے میں پھنس چکا ہے۔ IMF کا شکنجہ آنے والے دنوں میں مزید ٹائٹ ہوگا۔ جب یہ ٹائٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بے چینی، یہ بے قراری سڑکوں پر مزید لوگوں کو لے آئے گی، اور پھر پاکستان میں ایک ایسا تصادم شروع ہو سکتا ہے، ایک ایسی انارکی شروع ہو سکتی ہے جو ناقابل کنٹرول ہوگی۔ لہٰذا وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں اور تمام حکمت عملیاں اس کے حساب سے بنا لیں۔ ایک شعر آج میں آپ کی نظر کر رہا ہوں: ہم شہر میں ایک شمع کی خاطر ہوئے برباد، ہم شہر میں ایک شمع کی خاطر ہوئے برباد، لوگوں نے کیا چاند کے صحراؤں کو آباد۔ یہ تو ہے ہماری صورتحال اور ہمارے ہمسایوں کی صورتحال اور دنیا کی صورتحال۔ اسی کو احمد فراز صاحب نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے: بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کرۂ ارض پہ بجھتے جاتے ہیں چراغ، کرۂ ارض پہ بجھتے جاتے ہیں چراغ، تو پاکستان کے چراغ بجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو چراغ بجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی لو سے آخری شعلہ بنتا ہے اور بہت کچھ جلا جاتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔